حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف ساع صدقہ کیا۔ ایک اور صحابی اس سے بہت زیادہ مال لے کر آئے۔ منافقین کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس شخص یعنی حضرت ابو عقیل کے اس قلیل صدقے سے بے نیاز ہے اور اس دوسرے شخص نے صرف ریاکاری کے لیے صدقہ کیا ہے۔ تو یہ آیت اتری الذین یلمزون المتطوعین الآیہ، یعنی منافق لوگ خوشی سے کثیر صدقہ کرنے والے ایمان والوں کو بھی عیب لگاتے ہیں اور ان غریب مسلمانوں کو بھی جن کے پاس مشقت سے کمایا ہوا تھوڑا سا مال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2531۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، آپ نے مجھے دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، ساتھ ہی فرمایا بلا شبہ یہ مال سبز و شیریں ہے، جو شخص اسے دل کی پاکیزگی کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو دل کے طمع و حرص کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2532۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تو اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے، اپنی ماں کو دے، اپنے باپ کو دے، اپنی بہن کو دے، اپنے بھائی کو دے، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، پھر اپنے پڑوسی کو دے۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2533۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی صدقہ کرنے والا غنی رہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2535۔